میں حوالہ ہے۔ آپ 151 چک میں درود پڑھتے ہو، زبان سے جاری کرتے ہو، ہونٹ سے نکلتا ہے، فرشتے فوراً ایک گلدستہ پھول بنا کر میرے نبی کو پیش کرتے ہیں۔ اور اونچا کہو سبحان اللہ۔ اور آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں، سبحان اللہ کہو ذرا، اور اونچا کہو سبحان اللہ۔ سرگودے کے قریب ایک بزرگ تھے، سرگودے کے قریب ایک بزرگ رہتے تھے، روزہ رکھتے تھے، 1 سال نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 50 سال روزے رکھے، 50 سال۔ صرف ان دنوں کا روزہ نہیں رکھا جس میں شریعت نے منع کیا، 50 سال روزے رکھے۔ لوگوں نے کہا بابا جی کمزور ہو گئے ہو، نحیف ہو گئے ہو، لاغر ہو گئے ہو، چھوڑ دو روزے۔ عجیب جواب دیا کہ چھوڑوں گا پر حج پہ سے آنے کے بعد۔ لوگوں نے کہا حضرت حج کے بعد لوگ اعمال شروع کرتے ہیں اور آپ حج کے بعد روزے چھوڑ دیں گے۔ کہنے لگے کہ رمضان کے رکھوں گا، بقیہ یہ سال کے روزے چھوڑوں گا، لیکن راز آ کر بتاؤں گا۔ اللہ نے روزوں کی برکت سے حج بیت اللہ نصیب کر دیا۔ حج کے بعد واپس آتے ہیں، لوگ جستجو میں ہیں، ٹوہ میں ہیں، پوچھتے ہیں حضرت وہ راز بتاؤ جو 50 سال روزے رکھے۔ کمال کی بات کی، سبحان اللہ کہو ذرا، اور اونچا کہو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں نے سن رکھا تھا کہ جب بڑے کے پاس جایا جائے کوئی تحفہ لے کر جاؤ، کوئی گفٹ لے کر جاؤں۔ میں دل میں یہ سوچتا تھا اگر اللہ نے زندگی میں حج بیت اللہ نصیب کر دیا تو اپنے نبی کے لیے کیا لے کر جاؤں گا۔ جب میں روزے اقدس پر پہنچا تو میں نے فرمایا یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، میں 50 سال کے روزوں کا آپ کو تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ اور آپ درود یہاں پڑھا کرو اگر آپ چاہتے ہو۔ آپ کو ایک اور قیمتی بات عرض کرتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہو میری پریشانیاں دور ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہو مجھ پر غم سوار نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہو میں کسی الجھن میں شکار نہ ہوں، تو کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ فرمایا کہ جب کبھی کسی الجھن میں ہو، کسی پریشانی میں ہو تو مجھ پر درود پڑھنا تمہارا کام ہے، پریشانی دور کرنا رب العالمین کا کام۔ سبحان اللہ کو بڑا عجیب واقعہ سنا رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو ایک ایک بات عرض کر رہا ہوں، دامن میں سمیٹنا پھر عمل میں لانا۔ ایک کسان تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، کسان کی ساری معیشت اور معاش کا مدار فصل پر ہے۔ جیسے اس دوران بارشیں آئی، اس دوران بارشیں آفت آسمانی آئی، فصل تباہ ہو گئی۔ کسان غریب ضرور ہوتا ہے پر عزت دار ہوتا ہے، کسان ضرور غریب ہوتا ہے پر عزت دار ہوتا ہے، سر پر پگڑی ضرور ماڑی ہوتی ہے، سر پر ضرور پگڑی ہلکے کپڑے کی ہے پر عزت دار ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر جاتا ہے، منہ لٹکایا ہوا ہے، بیوی نے پوچھا سرتاج خیر ہے آج افسردہ ہو، پریشان ہو؟ کہنے لگا کیا بتاؤں، فصل تباہ ہو گئی، قرض لینے والا میرے سر آیا ہے، کہہ رہے قرض چکتا کرو۔ میں نے کہا میرے پاس چکانے کی کوئی صورت نہیں، اگلی فصل آئے گی تو چکا دوں گا۔ لیکن وہ مجھے قاضی کے پاس لے گیا، قاضی نے مجھے 7 دن کی مہلت دی، 7 دن کی، کہ اگر 7 دن تک تو نے قرض چکتا نہیں کیا میں تجھے جیل کی سلاخوں میں ڈال دوں گا۔ بیوی آج کی عورت نہیں تھی، بیوی وہ عورت تھی جس کی گود میں پلنے والا بچہ شاہ ولی بنا کرتا تھا، جس کی گود میں پلنے والا بچہ ابو طاہر مدنی بنا کرتا تھا، جس کی گود میں پلنے والا بچہ سید ابن مسیب بنا کرتا تھا، جس کی گود میں پلنے والا بچہ محمد بن اسماعیل امام بخاری جیسا بنا کرتا تھا۔ اس عورت نے کہا سرتاج پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے پاس ایک وظیفہ ہے، میرے پاس کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم امام
इमाम अल-अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ फरमान मौजूद है। शोहर कहने लगा क्या है? तो कहने लगी मेरे नबी ने फरमाया जब कभी परेशानी हो, जब कभी सदमा हो तो मुझ पर दुरूद पढ़ना तुम्हारा काम है, परेशानी को दूर करना रब्बुल आलमीन का काम है। तुम दुरूद पढ़ो, मेरा ईमान है अल्लाह 7 दिन से पहले तुम्हारा इंतजाम कर दे। उस किसान के पास अब इसके अलावा कोई हल नहीं था, इसके अलावा कोई चाराकार नहीं, बस दुरूद पढ़ता रहा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो आप भी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4, 5, 6, 7वां दिन दुरूद पढ़े जा रहा है। एक दिल में सुकून जरूर है कि परेशानी जरूर दूर होगी, इसलिए कि फरमान मेरे नबी का है, परेशानी दूर जरूर होगी, फरमान सरकारे दो आलम का है। और 7वें दिन दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गए, ख्वाब में सरकारे दो आलम की ज़ियारत, सरकारे दो आलम सल्लम की ज़ियारत हो गई। परेशान ख्वाब में ही अपनी परेशानी रखी, या रसूलुल्लाह बहुत परेशान, कल मेरी इज्जत का सौदा होने वाला है, गरीब जरूर हूं पर मेरे सर पर इज्जत की पगड़ी है। अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में ही रहनुमाई की, फलां गवर्नर के पास जाओ और उसके पास जाकर कहो 400 दिरहम दो, मैंने कर्जा चुकाना है। इसने ख्वाब में पूछा वो मेरा यकीन कैसे करेगा? आपने फरमाया सुभान अल्लाह कहो जरा। आपने सलाम ने फरमाया उसको कहना कि रोजाना 500 बार तुम दुरूद पढ़ते हो और फरिश्ते वो दुरूद लेकर मेरे पास पहुंचा देते हैं। एक दिन उनका ये तोहफा मेरे पास नहीं पहुंचा, इस दुरूद का उसको पता है, ये रब को पता। मुझ पर फरिश्ते दुरूद लेकर आते थे, एक दिन उसका ये गिफ्ट नहीं पहुंचा। आओ मैं आपको कहता हूं, आज से अपना मिजाज बनाओ, तबीयत बनाओ कि कम से कम 300 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफा अपने नबी को पेश करें। आज कितनी नेमतें हैं, सबसे बड़ा एहसान अल्लाह के बाद अगर हम पर है तो सरकारे दो आलम का। अगर आज हम नमाजी बनते हैं, एहसान सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर आज हम जन्नती कहलाते हैं, एहसान सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर आज हम पेशानी पर सजदों के ज़ेवर सजाते हैं, एहसान सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को रोजाना गिफ्ट पेश करो, तोहफा पेश करो, किसका भाई? दुरूद का। मुश्किल नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद तुम पढ़ोगे, खत्मे नबुव्वत की तहफ़्फ़ुज़ मेरा रब करे। जब रोजाना किसी को याद किया जाता है तो उसकी सिफात भी याद रहती है। आज से आप तहिया करो कि हम रोजाना 300 बार अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम। और खाली नारेबाजी से कुछ नहीं होता, खाली नारेबाजी से कुछ नहीं होता। आप अगर सच्चे आशिक रसूल हो, अगर आप सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हो, तो फिर रोजाना कहोगे। अगर हम अपने घर वालों को खाना खिलाते हैं, अपने नबी को हम गिफ्ट पेश करते हैं, तोहफा पेश करते हैं, किसका? गुलदस्ता दुरूद शरीफ। आपने फरमाया उस गवर्नर को कहो कि तुम्हारा तोहफा, तुम्हारा गिफ्ट रोज पहुंचता है, एक दिन नहीं पहुंचा और ख्वाब खत्म हो गया। चेहरा पुरमुसर्रफ, परेशानी दूर। बीवी कहने लगी सरताज बड़े खुश नजर आ रहे हो, तफक्कुरात कहां गए, परेशानियां कहां गई, गम कहां चले गए, सदमे कहां गए?
مسکرا کر کہنے لگا بیوی تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، تو نے جو حدیث سنائی وہ سچی ہے، میں نے نبی پر درود پڑھا ہے، اللہ نے پریشانی کو دور کر دیا۔ صرف پریشانی دور نہیں، ساری زندگی کا خواب بھی پورا ہوا ہے۔ بیوی نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ کہتے درود کی برکت سے سرکار کی زیارت بھی ہو۔ گورنر کے پاس جاتا ہے، کہتے جی 400 درہم دو، میں نے کر چکانا ہے، ایسے خواب آیا ہے۔ اس نے کہا ثبوت دو، تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ثبوت یہ ہے کہ تم روزانہ 500 درود پاک کا تحفہ اپنے نبی کو پیش کرتے ہو، ایک دن آپ کا یہ تحفہ پہنچا نہیں۔ وہی ٹھٹک گیا، واللہ صدقتا، واللہ صدقتا، واللہ صدقتا، قسم بخدا تو نے سچ کہا ہے، تو نے سچ کہا ہے، تو نے سچ کہا ہے۔ اور کہا اور کچھ؟ کہتے میرے نبی نے تمہیں سلام پیش کیا۔ فوراً 400 درہم نکالے، یہ 400 درہم لے کر آنے لگا، آواز دیدر آؤ، یہ 400 درہم خواب کے ہیں، یہ 400 درہم درود پاک کے قبول ہونے کے اور بھی۔ پھر بلایا ادھر آؤ، اب 400 درہم نبی کے سلام کرنے کے بھی قبول کر، 1200 درہم لے کر آیا۔ قاضی نے کہا قرضہ چکاؤ، جلدی سے 400 درہم رکھے۔ قاضی نے کہا چوری کی ہے، نقب لگائی ہے، تم مفلس تھے، غریب تھے، کہاں سے آیا ہے مال؟ پھر غریب کسان کی عزت جاتی نظر آئی تو قاضی کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ قاضی پرنم آنکھوں سے رونے لگا، اپنی تھیلی سے 400 درہم نکال کر کہا میاں جس کی مدد اللہ کرے اس کی مدد ہم کیوں نہ کریں، لو 400 درہم کا تحفہ میں پیش کرتا۔ قرض لینے والا کھڑا ہے، رونے لگ کر کہنے لگا کہ گورنر نیکی کما سکتا ہے، قاضی نیکی کما سکتا ہے، میں پیچھے کیوں ہٹوں؟ لو میاں میں نے اپنا قرض ہی معاف کر دیا۔ یہ ہے درود پاک کی برکت، پڑھو گے نا؟ نبی کو کوئی تحفہ تو پیش کرو۔ اگر آپ 300 بار نہیں پڑھ سکتے تو 3 بار کو پڑھ کر پیش کرو۔ اب درود محبت سے پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو پڑھو گے نا بھی؟ ایک ایک بات ذرا سنبھل۔ دوسری بات سمجھو، ختم نبوت یہ مسئلہ نہیں ہے، عقیدہ۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام آخری نبی، خاتم النبیین۔ سبحان اللہ کا وہ آپ کو ایک قیمتی بات بتا، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث و تفسیر ہمارے پنجاب آتے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ ایک عیسائی کرسچن خاک روب اسٹیشن پر جھاڑو دینے والا پوچھتا ہے کہ کیسا ہجوم ہے، لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ کسی کہنے والے نے کہا ہمارے سرکار کے خاندان کا ایک چراغ آیا ہوا۔ اونچا کہو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کا، آل رسول کی احترام کیا کرو، اہل بیت کا دل سے محبت کیا کرو، سید خاندان کا احترام اور اکرام کرو گے، اللہ تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرمائے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہمارے نبی کے خاندان سے ایک چراغ آیا ہوا ہے، مولانا انور شاہ کشمیری۔ وہ کرسچن کے دل میں، اس عیسائی کے دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، دیکھو تو صحیح ان کے نبی کو تو نہ دیکھ سکا، ان کے نبی کے خاندان کے چشم و چراغ کو تو دیکھو کیسا ہے۔ لوگوں کے ہجوم سے اندر جاتا ہے، جب لوگوں کے ہجوم سے اندر جاتا ہے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے چہرے انور پر جب نظر پڑتی ہے، بے ساختہ ایک جملہ زبان سے نکلتا ہے کہ جس
کہ خاندان کے چشم و چراغ کا حسن کا یہ عالم ہے، ان کا نبی کتنا حسین ہوگا۔ جس کے خاندان کے چشم و چراغ کے حسن کا یہ عالم ہے تو اس نبی کا حسن کتنا ہوگا۔ اور لکھا ہے مؤرخ نے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر نظر پڑی اور اس نے ایمان قبول کر۔ ختم نبوت مسئلہ نہیں، عقیدہ۔ آؤ آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، آپ کو صرف یہ کہتا ہوں۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، خاندان نبوت کا چراغ ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند کا مفسر محدث ہے، یہ کوئی عام شخصیت کا حامل نہیں ہے، یہ جبال علم کا پہاڑ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا وجدان ہے، میرا دل کہتا ہے، جو تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ایک ساتھ 1 گھنٹہ کام کرے گا، میرا ایمان ہے، میرا دل کہتا ہے، روز معاشر حضور اس کی سفارش۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ بلند، آواز بلند، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق، علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر۔ سنو بس اہم بات، آپ صرف کہتے ہو ہمارا نبی خاتم النبیین ہے، اجر و ثواب آپ کے دامن میں آتا ہے۔ آؤ صحابہ کی قربانی بتاؤں کہ کیسے انہوں نے خاتم النبیین کہا تو قربانی کیا دینی پڑی۔ ایک مرتبہ خط لکھتا ہے مسیلمہ کذاب دجال کہ اپنے نبی کو پیغام دو کہ آدھی زمین کا تو نبی ہے، آدھی زمین کا میں ہوں۔ آپ نے ایک جملہ لکھا، کذاب ہے، انت کذاب، تو کذاب ہے۔ اور حبیب ابن زید کے ہاں 19 سالہ نوجوان مسجد نبی علیہ السلام کے دروازے پر کھجوریں بیچنے والا 19 سال کا ایک نوجوان جس کا نام حبیب ابن زید، ماں کا نام ام عمارہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا جاؤ مسیلمہ کذاب کو جا کر یہ جواب دو کہ تو کذاب ہے۔ حبیب ابن زید صرف خط لے کر نہیں جاتا، خط بھی دیتا ہے، منہ پر بھی کہتا ہے کہ تو کذاب ہے، آخری نبی ہمارا نبی ہے۔ اس طرح مسیلمہ کذاب کو غصہ آیا اور اس نے کہا تو مجھے نبی مان، میری تصدیق کر۔ مسیلمہ کذاب کو حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، او دجال کذاب، یہ ہو نہیں سکتا جس کو میرا نبی کذاب کہتے، حبیب اس کی تصدیق کرتے، یہ ہو نہیں سکتا۔ مسیلمہ کذاب نے جلاد کو بلایا اور کہا اس کی انگلی کاٹ ڈالو۔ ایک انگلی کاٹی، ایک سسکی بھری، پھر مسیلمہ کذاب نے کہا اب مجھے نبی مان، پھر کہنے لگا تو کذاب ہے، نبی ہمارا نبی ہے۔ پھر دوسری انگلی کاٹی، پھر کہا کہ اب مان، تصدیق کر میری۔ حبیب ابن زید فرمانے لگے کذاب ہے، تکذیب کرتا ہوں۔ تیسری انگلی کاٹی، چوتھی کاٹی، پانچویں انگلی کاٹی، پھر اس ہاتھ کی انگلیاں کاٹی، پھر یہ بازو کاٹ ڈالا، پھر یہ بازو کاٹ ڈالا، جسم سے کھال ادھیڑ ڈالی، پھر لاتیں ٹانگیں کاٹ ڈالی، یہاں تک کہ ایمان کی حالت میں حبیب ابن زید شہید ہو جاتے ہیں۔ بدبخت کو سکون نہ آیا، پھر ایک خط لکھتا ہے ام عمارہ کو، جاؤ اس کی ماں کو پیغام دے دو کہ تیرے بیٹے کا حشر مسیلمہ نے یہ کیا ہے کہ ایک انگلی کاٹی ہے، سسکیاں دے دے کر موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جرم یہ تھا کہ میری تصدیق نہ کی، میری تکذیب کی ہے۔ تو بتا کہ اب تو پھرتی ہے یا میری تکذیب کرتی ہے؟ ام عمارہ نے کہا میں وہی آ کر جواب دیتی ہوں، اور آ کر کہا کذاب، تو کیا سمجھتا ہے کہ میرے بیٹے کو تو نے بے دردی سے شہید کر دیا کہ ام عمارہ پھسل جائے گی؟ سن، میں آج فخر سے کہتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کو دودھ بھی آج ہی کے دن کے لیے پلایا کہ میرے نبی کی ناموس پر میرا بیٹا جان دے گا۔ آج میں امر ہو گئی، میرے بیٹے نے میرا خون نہیں دودھ
بھی حلال کر دیا. کل روز محشر فخر سے اپنے بیٹے کے اجزاء لے کر اٹھوں گی. اے میرے اللہ یہ میرا بیٹا ہے جس کی ایک انگلی تیرے نبی کی ناموس پر کٹی ہے, دوسری انگلی بھی تیرے نبی کی ناموس پر کٹی ہے, تیسری انگلی بھی تیرے نبی کی ناموس پر کٹی ہے. آئے اللہ میرے بیٹے کے ٹکڑے ہوئے تیرے نبی کی ناموس پر. میں زیادہ دیر بات نہیں کرتا, حضرت تشریف لے آئے. تو یہ ختم نبوت آپ صرف کہتے ہو, دامن میں ثواب آ جاتا ہے. قربانیاں تو صحابہ نے پیچھے دی, اور یہ صحابہ کون ہے آج کہا جاتا ہے. میں زیادہ تفصیل نہیں, بس آخری بات عرض کرتا ہوں. کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ رنجش تھی. کہا جاتا ہے شیخین کے درمیان, اہل بیت کے درمیان رنجش تھی. آؤ ایک اصول بتاتا ہوں, ایک ضابطہ بتاتا ہوں, ایک قاعدہ بتاتا ہوں. اللہ کا ایک دستور ہے قرآن پاک کے اندر, جب کسی گندی چیز کو علیحدہ کرتے ہیں تو اللہ کے ذریعے کرتے ہیں. جب کسی مجموعے سے ایک چیز کو جدا کرتے ہیں تو اللہ کے ذریعے کرتے ہیں. جیسے ابلیس شیطان کو جب فرشتوں سے جدا کیا تو یوں کہا فسجدوا الا ابلیس. جب 1000 سے 500 کم کیے تو کہا 50 الف سنت الا 50. اللہ کا دستور ہے جب مجموعے سے ایک چیز کو الگ کرتے ہیں ناپسند ہونے کی وجہ سے تو اللہ کو درمیان میں لاتے ہیں. لیکن قرآن کھولو تمہیں صحابہ کی عظمت کا یوں پتہ چلے گا. اللہ کے نزدیک سارے صحابہ معیار حق ہیں, اللہ کے نزدیک سارے صحابہ معیار شان ہے. اس لیے کہ اولئک علی ھدی من ربہم الا نہیں ہے, سارے صحابہ ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون الا نہیں ہے, سارے صحابہ کامیاب ہیں. اولئک ھم الراشدون الا نہیں ہے, سارے صحابہ رشد و ہدایت کے امام ہیں. اولئک ھم الفائزون الا نہیں ہے, سارے صحابہ سارے کے سارے کامیاب ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ الا نہیں ہے, سارے صحابہ معیار دین ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار الا نہیں ہے, سارے صحابہ محبت والے ہیں. رحماء بینہم بھائی چارگے والے ہیں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ نے الا نہیں لایا اور اشارہ کر دیا جب تیرا رب تیرے نبی کے سارے صحابہ سے راضی, صحابہ رب سے راضی ہے, تو کون ہوتا ہے فرق کرنے والا؟ ارے تکبیر, شان صحابہ. فرمائے حضرت تشریف.